السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم باب نمبر 2 کسری اور اشاریائی اعداد شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کسری اور اشاریہ اعداد کے بارے میں پڑھے ہیں، ششم جماعت میں دوسرے سمسٹر میں اس کے بارے میں مستقل سبق ہے۔ کسری اعداد کے مطالعے کے دوران واجب کسر، غیر واجب کسر اور مخلوط کسر اور ان کے ساتھ کیے جانے والے جمع و تفریق کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ ہم نے کسری اعداد کا موازنہ بھی کیا ہے، معدل کسریں، خط عددی پر کسری اظہار اور کسری اعداد کی ترتیب کے بارے میں پڑھ دیا ہے، جیسے بڑھتی ہوئی ترتیب اور گھٹتی ہوئی ترتیب میں لکھنے کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں۔ اشاریہ اعداد میں ہم نے ان کا موازنہ عددی خط پر اور ان کا اظہار اور ان کے جمع و تفریق کے بارے میں بھی پڑھا ہے۔ اب ہم کسری اعداد اور اشاریہ اعداد کی ضرب اور تقسیم کے بارے میں پڑھیں۔ اس سے پہلے آپ کسری اعداد کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں اس پر مختصراً نظر ڈالتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کسری اعداد کی قسمیں کون سی ہیں۔ دیکھیے، کسر کہتے کسے ہیں؟ ہم نے اعداد کے بہت سارے اقسام دیکھے، جیسے گنتی کے اعداد ہیں، فطری اعداد، اس کے بعد ہم نے اس میں صفر ملا کر لکھے مکمل اعداد۔ اس کے بعد جب ہمیں معلوم ہوا کہ کبھی ایسا بھی موقع آ سکتا ہے کہ ہمارے پاس صفر سے بھی کم اعداد ہوں، کم چیزیں ہوں، یعنی ہم مقروض ہوں، تو ہم نے منفی اعداد کو اس میں جوڑ کر لکھے صحیح اعداد۔ ان تمام میں ہم کسی مکمل چیز کے تصور کو پیش کرتے ہیں۔ آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس ایسی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو مکمل نہ ہو، آدھی ہو یا پاؤ ہو یا چند مکمل چیزیں ہوں اور اس کے ساتھ چند اس کے ٹکڑے بھی ہوں۔ تو ان کو لکھنے کے لیے جو ہم اعداد کا طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ ہیں کسری اعداد، یعنی اعداد کے ٹکڑے۔ کسری اعداد کے بارے میں ہم نے مزید پڑھا ہے کہ ہمارے پاس چیزیں جو بھی ہوں گے کسروں میں یعنی ٹکڑوں کی شکل میں، وہ یا تو ایک سے کم ہوگی یا ایک سے زیادہ ہوگی۔ مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں کہ ایک چیز کے 6 ٹکڑے کر کے میں نے اس میں سے 5 لیے۔ 6 ٹکڑوں میں سے 5 یعنی ایک سے کم ہے۔ دوسرا ایک مثال، ایک چیز کے 4 ٹکڑے کر کے اس میں سے میں نے 3 لیے، ایک چیز کے 7 ٹکڑے کر کے اس میں سے میں نے 5 لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں تمام چیزوں کی تعداد ایک سے کم ہے۔ اس کو ایک دوسری نظر سے بھی آپ دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ کسر کے 2 حصے ہوتے ہیں، اوپر والے حصے کو شمار کنندہ اور نیچے والے حصے کو نسب نما ہم کہتے ہیں۔ ان تمام کسروں میں نسب نما بڑا ہے اور شمار کنندہ چھوٹا ہے۔ ایسی کسریں جن کی قیمت 1 سے کم ہوتی ہے یا جن کو ہم لکھنے کے بعد جن میں نسب نما بڑا اور شمار کنندہ چھوٹا ہوتا ہے، ایسی کسروں کو واجب کسر کہتے ہیں۔ کسر واجب کہتے ہیں یا واجب کسر کہتے ہیں۔ آپ غور کریں گے کہ ہمارے پاس جو چیزیں ٹکڑوں کی شکل میں ہوں گی، وہ تمام ٹکڑے ملائیں گے تو وہ یا تو پوری ایک چیز سے کم ہوں گے یا پوری ایک چیز سے زیادہ ہوں گے۔ جب یہ چیزیں ایک سے کم ہوتی ہیں اور ان کو کسر میں لکھتے ہیں تو اس کو کسر واجب کہتے ہیں۔ ہمارے پاس جو چیزیں دی گئی ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں، ٹکڑے ہیں لیکن ایک سے زیادہ ہیں۔ غور کیجئے، ایک چیز کے ہم نے 3 ٹکڑے بنائے ہیں، ایسے ہمارے پاس 5 ٹکڑے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک سے زیادہ ہے۔ ایک چیز کے 7 ٹکڑے بنائے گئے ہیں، ہمارے پاس ایسے 15 ٹکڑے ہیں۔ ایک چیز جس کے 8 ٹکڑے بنائے گئے ہیں، ہمارے پاس اس کے 9 ٹکڑے ہیں۔ ایسے یہاں آپ غور کریں گے
कि चीजों की कीमत, कसरों की कीमत एक से ज्यादा हो जा रही है। ऐसी कसरों में आप एक दूसरी नजर से इसको देखेंगे, इसमें नस्ब नुमा छोटा और शुमार कुनंदा बड़ा है। नस्ब नुमा छोटा है, शुमार कुनंदा बड़ा है। नस्ब नुमा छोटा है, शुमार कुनंदा बड़ा है। इन कसरों को हम कसरे गैर वाजिब कहते हैं या गैर वाजिब कसर। इसकी कीमत हमेशा एक से ज्यादा होती है। एक बार फिर इसको आप गौर करके देख लीजिए। हमारे पास जो चीजें कसरों की सूरत में होती हैं या टुकड़ों की शक्ल में होती हैं, उसकी कीमत या तो एक से कम होगी या एक से ज्यादा होगी। जब यह कीमत एक से कम होती है तो उन कसरों में नस्ब नुमा बड़ा, शुमार कुनंदा छोटा। नस्ब नुमा बड़ा और शुमार कुनंदा छोटा होता है। ऐसे कसरों को कसरे वाजिब कहते हैं। जब हमारे पास टुकड़ों की तादाद मुकम्मल एक चीज से ज्यादा हो तो उन कसरों में नस्ब नुमा छोटा और शुमार कुनंदा बड़ा होता है। ऐसी कसरों को कसरे गैर वाजिब कहते हैं। हमने देखा कि कसरे गैर वाजिब में चीजों की तादाद एक से ज्यादा होती है। कसरे गैर वाजिब को हम इसमें पाए जाने वाले मुकम्मल चीजों को अलग करके भी लिख सकते हैं। हमने ये तरीका शशम जमात में पढ़ा है। नस्ब नुमा से शुमार कुनंदा को तकसीम करेंगे, 3 × 3, खारिजी किस्मत 1, और इसमें जो बाकी बचेगा वो 1 होगा बटे 3। हमने इसी कसर को, कसरे गैर वाजिब को, जिसमें मुकम्मल एक चीज से ज्यादा चीजें हैं, अलग करके यहां लिखा। यानी एक चीज है और फिर उसी चीज का 1/3 हिस्सा है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको 4/3 रोटियां समझेंगे तो हमारे पास एक रोटी है और उसका फिर उस वैसे ही एक और रोटी के 3 टुकड़े करके उसमें से 1 टुकड़ा लेने के बराबर होगा। यहां पर भी आप देखेंगे 6/4 है, एक कसर दी गई है। इसको भी हम देख सकते हैं कि 4 टुकड़े हमने बनाए हैं, वैसे हमारे पास 6 टुकड़े हैं। उसको हम मजीद दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी इसमें पाई जाने वाली मुकम्मल चीजों को अलग करके लिख सकते हैं। 4 × 1 = 4, 2 बाकी बचेगा, 2/4। मजीद इसको हम मुख्तसर करके लिख सकते हैं, 1 सही 1/2। इसको हम रोटी से तशबीह देंगे। हमारे पास 6/4 रोटियां हैं, यानी एक रोटी के 4 टुकड़े करके ऐसे हमारे पास 6 टुकड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक मुकम्मल रोटी और फिर आधी रोटी है, यानी 1.5 रोटी है। इसको भी देखिए, 2 × 1 = 2, 1/2, 3/2 का मतलब भी एक हुआ, 1 सही 1/2। एक मुकम्मल रोटी है और फिर आधी रोटी है। यानी कसरे गैर वाजिब को एक दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसको, इन कसरों को मखलूत कसर कहते हैं। कसरों की 2 किस्में हैं, एक कसरे वाजिब और दूसरा कसरे गैर वाजिब। कसरे गैर वाजिब को लिखने के 2 तरीके हैं, एक ये जिसको कसरे गैर वाजिब कहते हैं और दूसरा ये तरीका जिसको मखलूत कसर कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।